بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزانہ واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ مجید چچا بڑے خوش تھے کہ آخرکار 30 سال پردیس کاٹ کر اب وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس جا رہے تھے۔ ہر کسی سے گلے مل رہے تھے، ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ میں بھی پردیسی ہوں، مجھے 15 سال ہوئے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی خیال آیا کہ ایک دن میں بھی ہمیشہ کے لیے پردیس چھوڑ دوں گا، مگر فی الحال مجید چچا کی خوشیوں میں سے ہی خوشیاں بانٹ رہا تھا۔ ساری رات مجید چچا نے خوشی سے جاگ کر گزاری۔ اگلی صبح انہیں ایئرپورٹ چھوڑا اور واپس آ گیا۔ میں اپنے کام کاج میں لگ گیا اور مجید چچا پاکستان پہنچ گئے۔ خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تو انہوں نے خوش پایا، دل کو اور بھی تسلی ہو گئی۔ ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ میں آفس سے گھر آیا، دیکھتا ہوں مجید چچا بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کندھے جھکے ہوئے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، چچا آپ یہاں واپس کیسے؟ مجید چچا نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ میں اتنا گھبرا گیا کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے چچا کو زور سے گلے لگایا، انہیں چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ چچا کے آنسو شاید پاکستان میں ہی خشک ہو چکے تھے۔ میں نے کھانا بنایا، مجید چچا نماز پڑھنے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے دریافت کیا، چچا بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ چچا نے بتایا کہ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹی ہیں، دونوں بیٹیوں کی شادی وہ یہی رہ کر ہی کرتی تھی۔ اللہ کی نعمتوں کا بیٹے ضرور تینوں شکر ابھی ادا کنوارے کرنا ہیں اور چاہیے نوکری وغیرہ تاکہ کرتے وہ ہیں۔ ہمیں چچا نے کہا زیادہ جس سے دن وہ زیادہ گھر اپنی پہنچے سب نعمتیں ٹھیک تھا، عطا انہیں کریں۔ مہمان کی طرح شکریہ۔ عزت دی گئی اور دن کے بعد ایک بیٹی کو رات دیر سے گھر آنے پر میں نے اس کو ذرا سا ڈانٹ دیا تو جواب میں بیٹے نے کہا تو یہاں رہنا ہے تو عزت سے رہے، زیادہ تحقیقات نہ کرے۔ میں نے کہا جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہے ہو؟ چچا خاموش ہو گئے۔ اگلے روز چچا نے خود ہی اس بیٹے کو پاس بٹھائے سے معذرت کی اور اس کا موڈ ٹھیک کیا۔ مزید 2 دن گزرے تو دروازے پر دستک ہوئی، باہر کو آیا، ان کے بڑے بیٹے کو بلانے آیا تھا۔ اس بیٹے نے دروازہ کھولا، ڈرائنگ روم میں بیٹھے چچا مجید اپنے بیٹے کی اس کے دوست سے گفتگو سن رہے تھے۔ دوست کہہ رہا تھا، یار 4 دن ہو گئے ہیں تو رات کو باہر نہیں آتا، ہم تیرا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بیٹے کا جواب تھا، یار ابا آیا ہوا ہے، یہ چلا جائے تو آزادی ملے گی، جب سے آیا ہے ناک پہ دم کر رکھا ہے۔ اس کے الفاظ چچا مجید کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ شاید چچا کی کانوں نے ہی مزید سننے کی طاقت گنوا دی تھی۔ چچا بے ہوش ہو گئے اور کئی گھنٹے اس کمرے کے فرش پر گرے پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تب بھی خود کو اکیلا ہی پایا۔ چچا کی بیوی اپنے محلے کی چند خواتین کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی اور بیٹے گھر سے باہر تھے۔ چچا اپنے خالی مکان کی دیواروں سے عجیب باتیں کرنے لگے۔ کبھی کہتے کہ میں کہاں غلط ہوں؟ کیا میں اتنا غلط ہوں؟ میں نے کیا نہیں کیا؟ کیا میں اتنا غیر اہم ہوں؟ اسی رات چچا نے کھانے کی ٹیبل پر صرف اپنے لیے کھانا دیکھا، باقی سب باہر سے کھا آئے تھے۔ چچا نے گلہ کرنا چاہا کہ ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ ہی جاتے، مگر مزید تکلیف دہ جواب نہ سننے کا حوصلہ تھا، نہ ہی سوال کیا۔ کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ اگلی صبح چچا نماز کے لیے اٹھے، وضو کر رہے تھے کہ بیٹے کی زوردار گرجتی آواز آئی، کون شور کر رہا ہے؟ اس وقت چچا معصوم سے بچے کی طرح ڈر سے گئے اور وضو ادھورا چھوڑ کر مسجد چلے گئے اور وہیں وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دعا مانگ نکلے۔ چچا رونے لگے اور امام مسجد نے چچا سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے بڑے میاں، کیوں روتے ہو؟ چچا نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ امام صاحب سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب جو بہت بزرگ تھے فرمانے لگے، اب تو کچھ نہیں کر سکتا سوائے برداشت کے یا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کے۔ جو وقت تیرے بچوں کی تربیت کا تھا وہ تو نے پردیس میں گزارا، اب وہ بچے نہیں رہے، انہیں جس طرح کی پرورش ملی وہ ایسے ہی بن چکے ہیں، اب یا برداشت کر یا ان سے الگ ہو کر کہیں اور رہ لے۔ چچا واپس گھر گیا، بیوی سے تمام حال بیان کیا۔ بیوی نے بھی کہہ دیا کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، واپس آ کر کیا کرو گے؟ وہاں تو پھر بھی نوکری تھی، پیسہ تھا، یہاں فارغ رہ کر بچوں سے طعنے ہی سننے ہیں۔ چچا کو اپنے کانوں پر تیسری بار یقین نہ آیا کہ یہ ان کا وہم ہے، کوئی ڈراؤنا خواب ہے یا کڑوی حقیقت۔ غرض چچا نے بینک میں رکھی رقم سے واپس کا ٹکٹ خریدا اور بنا کسی کو بتائے وہ اپنے گھر کے دروازے کو چوم کر یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے میرے وہم کہ تو میرا گھر ہے، میں تجھ میں تو رہنا چاہتا ہوں پر وہم میں نہیں چاہتا۔ چچا کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے نکلتے آنسو میرے سینے تک کو تر کر گئے۔ سناٹے کو توڑتے ہوئے مجید چچا کی ہلکی سی آواز نکلی، جازے میں اب پاکستان کبھی نہیں جاؤں گا، جب میں نہ رہا تو مجھے یہیں پردیس میں ہی دفن کر دینا۔ چچے کے ساتھ لپٹ کر میں زور زور سے رونے لگا کیونکہ میرا دل بھی ڈرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کہیں پاکستان میں بنایا گیا میرا گھر بھی وہم تو نہیں۔
مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔